رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم سلوني سلوني قبل أن تفقدوني. صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ انور جہاں بنت سید علی محمد مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. وقت افطار قریب ہے اور ہماری یہ بزم آن لائن ہے، لہٰذا آپ کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان افراد کا بھی جو آن لائن ہم کو سماعت فرما رہے ہیں، کچھ باتیں ان کے بھی گوش گزار ہو جائیں. ارشاد امیر المومنین ہو رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھ کو کھو دو. ترجمہ اس کا الگ سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. اس ترجمے میں تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے. قبل اس کے کہ تم مجھ کو کھو دو، یعنی یہاں پر علم نہ حاصل کرنا تمہارا نقص کہلائے گا. اگر ترجمہ یہ کریں کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں اور کوئی جاہل رہ جائے تو نقص امیر المومنین کی طرف پلٹ جائے گا کہ وہ چلے گئے، اگر وہ ہوتے تو ہم علم حاصل کر لیتے. لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ کو کھو دو، اس سے پہلے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یعنی میں ہوں، میں کہیں نہیں جانے والا. یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم سوال کرو. اور لوگوں نے سوال بھی کیے عجیب عجیب سوالات، سر پہ بال کتنے ہیں، فلاں چیز کا مزہ کیسا ہے، آج میں کیا کھاؤں گا. مولا نے بتایا بھی ہر طرح کے سوالات، ہر طرح کے جوابات. انہی سوال و جواب میں ایک شخص کھڑا ہوا، نورانی چہرہ، بلند قد، کھڑا ہو کے کہتا ہے علی اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو
زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں بتائے تو بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ توجہ کیجیے گا. اگر آپ کو زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں معلومات ہے تو بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. کچھ دیر آسمان دیکھنے کے بعد زمین کی طرف دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر سامنے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. 6 جہات ہوتی ہیں، ساری جہتوں میں مولا کائنات نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دی. میں نے آسمان کے 7 طبق کو دیکھ لیا، جبرائیل نظر نہیں آیا. میں نے زمین کی گہرائیوں میں جبرائیل کو ڈھونڈ لیا، جبرائیل نظر نہیں آیا. میں نے دائیں دیکھا، جتنے جنگلات تھے، جتنے سمندر تھے، میں نے ہر طرف دیکھ لیا، جبرائیل نظر نہیں آیا. میں نے بائیں دیکھا، چرند دیکھے، پرند دیکھے، ہر طرف دیکھنا تھا دیکھ لیا، جبرائیل نظر نہیں آیا. سامنے دیکھا، جبرائیل نظر نہیں آیا. پیچھے دیکھا، جبرائیل نظر نہیں آیا. پوری عالم کائنات کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں کہ مجھے جبرائیل کہیں نظر نہیں آیا. پوری دنیا دیکھنے کے بعد اب صرف 2 لوگ بچے ہیں، یا میں یا تو. میں ہوں علی ابن ابی طالب، میں جبرائیل نہیں، لہذا بچا تو. اب نتیجہ یہ ہے کہ تو ہی جبرائیل ہے. بس ادھر مولا کا یہ کہنا تھا کہ بچا تو، اور تو ہی جبرائیل ہے. ادھر جبرائیل جو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے تھے، چونکہ روایت ہے رسول اللہ سے کہ فرشتے الملک مخلوق نوری، ملک ایک مخلوق نوری ہے کہ جب وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو جس میں چاہتا ہے بدل لیتا ہے، الا کلب والخنزیر، سوائے نجس جانور کے. اسی کے مقابلے میں الجن مخلوق ناری، جن مخلوق ناری ہے، وہ بھی جب چاہتا ہے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، حتیٰ فی کلب والخنزیر، یہاں کی نجس جانور میں بھی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. ادھر ملک ہے جس نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت انسان میں بدلا اور مولا کے سامنے حاضر ہے. جبرائیل کو آواز دے کر مولا کائنات کہتے ہیں کہ تم جبرائیل ہو. بس یہ سننا تھا کہ جبرائیل اپنے اصلی رنگ میں آئے، اپنے اصلی کردار میں آئے، اور پھر مسجد کوفے میں جو چھت تھی اس کو چھت کو توڑ کے جناب جبرائیل اوپر اڑ گئے. ادھر جناب جبرائیل کا چھت توڑ کر اوپر جانا تھا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اعتراض کی کھجلی ہوتی ہے نا سب کو. اے علی، اگر یہ جبرائیل تھے اور جواب لینا چاہتے تھے اور جواب مل گیا تھا تو چھت توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے دروازے سے باہر چلے جاتے. اب یہ چھت کون جوڑے گا؟ اس چھت کو کون جوڑے گا؟ جبرائیل وہیں پر رک کر آواز دیتے ہیں اگر میں جواب لے کر دروازے سے چلا جاتا تو تیرے اعتراض کا انداز بدل جاتا. تو یہ کہتا اپنا ہی بلایا ہوا آدمی تھا، نئے نئے سوال کروا رہے تھے. اگر جبرائیل تھے تو اپنے اصلی روپ میں کیوں نہ آئے؟ اسی لیے میں اپنے اصلی روپ میں آیا اور چھت توڑ کر جا رہا ہوں. اور چھت توڑنے کے بعد جبرائیل نے چھت کو جوڑ دیا. مسجد کوفہ کی چھت توڑی، چھت توڑ کے چھت کو جوڑا، چھت جوڑ کے جناب جبرائیل چلے گئے. عزیزو، یہ کردار، یہ ہے بیت اللہ. مسجد ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. توجہ کیجیے گا، مسجد ہے اللہ کا گھر، خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر. پوری عالم انسانیت میں ہم کو صرف 2 ہی لوگ ایسے نظر آئے جنہوں نے خانہ خدا میں شگاف کیا ہے. یا جبرائیل نے شگاف کیا چھت میں، یا ان کے استاد نے شگاف کیا در میں، دیوار میں. 2 ہی لوگوں نے شگاف کیا. بس فرق اتنا ہے کہ جب شگاف جبرائیل نے کیا تو وہ شگاف بھر دیا گیا، اور جب شگاف جبرائیل کے استاد نے کیا تو آج تک بے صورت معجزہ موجود ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھو. علی اپنے علم کا لوہا منوا رہے ہیں، علی اپنے علم کا لوہا منوا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باب مدینۃ العلم ہیں اور لوگوں نے علم کے لوہے کو مانا ہے. اپنے غیر مانتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ پھنسے گا تو اس کا جواب صرف علی ابن ابی طالب دیں گے. خلافت کا دور ہے، 2 شخص دربار میں آئے، بھرا ہوا ہے دربار. آگے خلیفہ بخش سے کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارے مسئلے کو حل کر دیجئے. کیا جھگڑا ہے؟ پہلا بولا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس کا آقا ہوں اور یہ میرا غلام.
توجہ کیجیے گا، میں اس کا آقا ہوں اور یہ میرا غلام ہے۔ دوسرے سے مخاطب ہوئے، تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ کہا یہی دعویٰ تو میرا بھی ہے کہ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے۔ دونوں کا دعویٰ ایک ہے کہ دونوں آقا ہیں اور سامنے والے کو دونوں غلام کہہ رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، خلیفہ وقت جواب کیا دیں؟ کیسے مشخص کریں کہ یہ آقا ہیں یہ غلام ہیں، یا یہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں؟ بس مسکرائے اور مسکرا کر کتاب خدا یاد آ گئی۔ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ تھا نا، مسکرائے اور کتاب خدا یاد آ گئی۔ لاؤ کتاب خدا لاؤ، اللہ کے سامنے رکھو، چلو تم آگے بڑھو، ہاتھ رکھو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو قسم کھاؤ۔ شخص آگے بڑھا، دعوے میں سچا ہونے کی قسم کھایا اور ہاتھ رکھ کے قرآن کی قسم کھایا کہ میں آقا۔ کہا بس ہو گیا فیصلہ، اس نے قسم کھا لی، یہ آقا ہو گیا۔ دوسرا آگے بڑھ گیا، اس نے بھی ہاتھ پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی کہ میں آقا۔ تو جہاں تک رسائی تھی وہاں سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ توجہ کیجیے گا، جہاں تک خود کی رسائی تھی، جس کا اعلان خود کیا تھا کہ ہمارے لیے کافی ہے، اب اس نے تو کفایت کیا نہیں، مسئلہ وہیں کے وہیں پھنسا ہے۔ تو اب کریں کیا؟ اب یاد آ گئی اس کی جو مفسر قرآن ہے۔ توجہ کیجیے گا، چلو علی کے پاس، خود اٹھے، دونوں کو لے کر مولا کائنات کے پاس آئے۔ مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کوفہ میں افراد مولا کائنات سے محو گفتگو تھے۔ جناب قمبر مولا کائنات کے بغل میں کھڑے تھے، مولا کے سامنے حاضر ہوئے، اے علی ایک مسئلہ درپیش آ گیا، اس کا حل کر دیجئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا علی یہ دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے آقا ہیں اور دوسرا ہمارا غلام ہے۔ مولانا کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ قمبر دیوار میں 2 چھید کر دو۔ توجہ کیجیے گا، قمبر دیوار میں 2 چھید کرو۔ دیوار میں 2 سوراخ کیے گئے۔ قمبر سے آواز دی، قمبر دونوں کو لے جاؤ باہر سے، دونوں گردن دیوار کے اندر ڈال دو۔ مسجد کوفہ میں 2 چھید کیے گئے دیوار میں، دونوں کو باہر لے جایا گیا، دونوں کی گردنیں دیوار کے چھید سے اندر ڈال دی گئیں۔ اب مولا کائنات ادھر گردن اندر آئی، ادھر مولا کائنات خلیفہ سے محو گفتگو ہو گئے۔ وقت گزر رہا ہے، کوئی فکر نہیں کہ کوئی جھکا ہوا ہے، گردن پھنسی ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، گرمی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، کوئی فکر نہیں مولا کو۔ محو گفتگو ہے، آپ بتائیے کیا حال چال ہے، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں، کیا کھایا کیا پیا، محو گفتگو ہے۔ ادھر خلیفہ کی دھڑکنیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ارے ہم تو آئے تھے مسئلہ حل کرانے، یہ تو حال چال پوچھنے بیٹھ گئے، یہ تو خلافت کے حال چال لے رہے ہیں، یہ تو اسلام کے حال چال لے رہے ہیں، ارے ان کا مسئلہ حل کر دیجئے، یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ جب برداشت نہ ہو سکا، دل میں وہ کسک چبھنے لگی، تو ایک مرتبہ خود ہی ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے علی بیچارے تھک گئے ہیں، ان کا خیال کیجئے، ارے مسئلے کو حل کر دیجئے۔ بس جیسے ہی یہ کہنا تھا، مولانا کا قمبر اس میں سے غلام کی گردن اڑا دو۔ قمبر غلام کی گردن اڑاؤ۔ جیسے ہی قمبر نے تلوار اٹھایا، فوراً جو غلام تھا اس نے ڈر کے مارے گردن کھینچ لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ اسی مسجد سے ہوا ہے۔ یہ وہ ہے جو عالم الغیب ہے، ان کو پتا ہے اصلی غلام کون ہے۔ بس ادھر غلام کا گردن کھینچنا تھا، ادھر مولا نے کہا ہمارے علم کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، ہمارا علم الہی علم ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ایسے علی کی جس کی فضیلتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ان کی فضیلتوں کو کم کرنے کے لیے مورخین نے الگ رخ اختیار کیا کہ کتابوں میں فضیلت نقل ہی نہ کریں گے تو علی کی فضیلت بیان کیسے ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری باب مناقب علی میں صرف 3 روایتیں جناب مولا کائنات کی فضیلت کی، صرف 3، جہاں جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اسلام سے 23,000 احادیث مولا کائنات کی فضیلت میں سن رکھی ہیں۔ کہاں 23,000 اور کہاں 3۔ توجہ کیجیے گا، یہ فضیلت مولا کائنات کو گھٹانے کی کوشش ہے۔ میں کہتا ہوں اے صاحب کتاب، آپ ایک بھی لکھ دیتے تب بھی وہ فضیلت علی میں کافی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں علی کی ایک فضیلت بیان ہوگی، ساری فضیلتیں کھنچتی ہوئی اس ایک حدیث میں شامل ہو جائیں گی۔
کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کہہ دیا ہے کہ میں وہ نقطہ ہوں جو سمٹ جاؤں تو بے کے نیچے لگا دیا جاتا ہے، اگر پھیل جاؤں تو پورا قرآن بن جاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اور اپنے تو اپنے اپنوں کی محفل تو اپنی، غیروں نے اپنی محفلوں میں علی کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حرہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، دائی حلیمہ کی بیٹی بصرہ میں رہتی تھیں۔ بصرہ سے پہنچی بعد شہادت مولا کائنات شام، امیر شام سے ملنے کے لیے، توجہ کیجیے گا، امیر شام سے ملنے کے لیے دروازے پر نگہبان نے روک دیا، اندر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا یہ ہمارا حاکم نہیں ہے؟ کیا یہ عام آدمی سے نہیں ملتا؟ یہ شور و غل کی آواز جب اندر پہنچی، اندر سے آواز دی، کیا بات ہے؟ کون شور و غل کر رہا ہے؟ کہا حرہ سعدیہ آئی ہیں بصرہ سے، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ کہا حرہ آئی ہیں، اندر بھیجو۔ اندر بلایا گیا، کرسی منگائی گئی، کرسی پہ بیٹھا دیا گیا۔ جو درباری بیٹھے ہوئے تھے سب کی آنکھوں میں چبھنے لگی، ارے یہ کون سی خاتون ہیں جو دربار میں امیر کے آ گئی، اور امیر اتنا احترام کر رہا ہے کہ اپنے بغل میں کرسی دے کے بیٹھا رہا ہے۔ رہا نہ گیا، اے امیر بتائیے یہ ہے کون؟ کہا تم نہیں جانتے ان کو؟ یہ حرہ سعدیہ ہے، یہ وہی خاتون ہے کہ جب جنگ صفین میں علی کے لشکر والے علی کو چھوڑ کر بھاگے چلے جا رہے تھے، تب اسی نے علی کے ایسے ایسے فضائل پڑھے تھے کہ لشکر واپس آنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے بھاگے ہوئے کو واپس بلا لیا تھا۔ توجہ کیجیے گا، یہ وہ مرد تھے جو عورت کے بلانے پر واپس آ گئے۔ کچھ تو ایسا بھاگے کہ پہاڑوں پر جگہ ملی لیکن واپس نہ آئے۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے بھاگے ہوئے کو واپس بلایا تھا۔ اے حرہ کیوں آئی ہو؟ کچھ علی کی خبر ہے؟ علی زندہ ہے کہ مر گئے؟ چاہتا تھا کہ کس طریقے سے آپ کی شان میں گستاخی کر سکے، لیکن جو علی والے ہوتے ہیں وہ دشمن کے دربار میں بھی منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ کہا تو جاننا چاہتا ہے کہ علی زندہ ہے یا مر گیا؟ تو سن، علی نہیں مرا، عدالت مر گئی ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پورے امت اسلام میں اگر عدالت نام کی کوئی شے تھی تو وہ ذات علی ابن ابی طالب تھی، نہیں تو دربار میں بیٹھے ہوئے امیر تو بہت کہلاتے تھے، عادل کوئی نہ تھا۔ علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے۔ کہا اچھا، ایسا نہ ہو کہ ابھی فضائل چالو کر دیں یہ درباری واپس علی کی طرف مڑ جائیں۔ بات کو کاٹ دیا، کیوں آئی ہو؟ کیا کام ہے؟ کا کام یہ ہے کہ جس کو تم نے بصرہ میں اپنا گورنر بنایا ہے وہ نہایت ظالم قسم کا انسان ہے۔ اس نے زندگی کو لوگوں کے لیے حرام کر دیا ہے، ہر طرح سے اپنی رعایا کو ستا رہا ہے، ظلم و جور کی انتہا ہو چکی ہے، اس کو معزول کر دو۔ اس کے عزل نامہ لینے آئی ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی لکھ دیتا ہوں۔ کاتب کو بلایا، عزل نامہ لکھا گیا، مہر لگا دی گئی، حرہ کے ہاتھ میں خود معاویہ نے، امیر شام نے عطا کر دیا۔ آپ نے لیا اور دربار سے باہر جانے لگیں۔ جیسے ہی باہر جانے لگیں آواز دیا، حرہ رکو رکو، ایک بات کا جواب تو دیتی جاؤ۔ علی کی عدالت کا قصیدہ پڑھ رہی تھی، مجھ کو نہیں دیکھا؟ میں نے بھی تو عدالت کی، ایک رعایا آئی ہے، بہت سے لوگ نہیں آئے، رعایا میں سے ایک آئی، وہ بھی خاتون، حاکم کے خلاف شکایت کرنے۔ میں نے عدالت کا اظہار کیا، حاکم کے عدل نامے کو لکھ دیا، میری بھی تو عدالت کی تعریف کر دو۔ کیا جواب دیا عزیزو؟ تاریخ نے جواب کو نقل کر دیا، پلٹ کر سعدیہ، حرہ سعدیہ جواب دیتی ہیں، اے امیر شام، درباریوں کو دیکھ کر جو عدالت کرے اس کو امیر شام کہا جاتا ہے، اور جو خدا کے لیے عدالت کرے اس کو امیر کائنات کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ وقت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے
فضائل تو وہ ہیں کہ جو دربار دشمن میں بیان ہو جائیں، فضیلت تو وہ ہے کہ جو دربار دشمن میں بیان ہو جائے، فضیلت تو وہ ہے جو دشمنوں کی کتاب میں نقل ہو جائے۔ 3 روایتیں نقل کی گئی عزیزو، 3 روایتیں، لیکن جو بھی روایت نقل کی گئی، پہلی روایت، اے علی میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر یہی روایت ایک نقل کر دیتے فضیلت علی میں تو علی کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ دوسری روایت، لَأُوتِيَنَّ رَائِتَ غَدًا رَجُلًا غیر قرارًا غیر فرار، حذف ہے، وہاں نقل نہیں کیا گیا، پتہ نہیں کیوں حذف کیا ہے، وہاں صرف رجلن پر رہا کر روک دیا۔ اور یہ رجلن پر رہا کے روکنا بھی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی رجل اور مرد ہے تو وہ صرف ان کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ وہ ایسا ہے فضیلت علی کا باب کہ جہاں دشمن مجبور ہو جائے فضیلت علی کو سننے کے لیے۔ ایک سنی عالم کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ فضیلت علی کو بہت حد تک دبایا گیا، ایسا دبایا گیا، اس طریقے سے دبایا گیا کہ اپنوں نے بھی دبایا، غیروں نے بھی دبایا۔ اپنے ڈرتے تھے، تقیہ میں تھے۔ جناب زرار واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جناب زرار پہنچ گئے شام کسی کام سے، دربار میں خبر پہنچ گئی کہ جناب زرار آئے ہیں، امیر شام نے بلوا لیا، ڈھونڈ کے لاؤ۔ دربار میں آ گئے، جانتا ہے کہ علی کے چاہنے والا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ علی سے دشمنی ہے، جنگ صفین میں لڑا ہے، قتل علی کا مشتاق تھا، اگر کچھ علی کے لیے بول دوں گا تو ابھی گردن اتار دی جائے گی۔ جناب زرار کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ علی کی فضیلت کو بیان کرو، علی کے چاہنے والے ہو نا، علی کی فضیلت بیان کرو۔ ڈر ہے، تقیہ ہے کہ اگر بیان کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ گردن کاٹ دی جائے، لیکن نہ بیان کریں گے تو بھی مار دیے جائیں گے، تو بیان بھی کرنا ہے۔ شرط رکھ دیتے ہیں کہ بیان تو کروں گا لیکن اس وقت بیان کروں گا جب سارے درباری علی کے بارے میں ایک ایک فضیلت بیان کریں۔ یہ ہے کردار علی کے چاہنے والوں کا عزیزو، کہ دشمن کے دربار میں دشمنوں سے علی کی فضیلت کو بیان کروا دے۔ سب نے فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا۔ جب سب ایک ایک فضیلت کو بیان کر سکے تو امیر شام بھی چونک گئے، ارے تم لوگ بھی اتنی فضیلتیں جانتے ہو علی کے بارے میں، چلو اب تو بیان ہو گئی، اب تم کوئی ایک ایسی فضیلت بیان کرو۔ انہوں نے کہا نہ، ابھی ایک انسان بچا ہے جس نے علی کی فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ کہا کون؟ کہا آپ بھی تو علی کی فضیلت کو بیان کریں۔ یہ ہے علی کے چاہنے والوں کا کردار کہ دشمن کو مجبور کر دیتے ہیں علی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ شاید یہی کردار بعد میں علی کے چاہنے والوں میں نظر آیا کہ دشمن کو مجبور کر دیا کتابوں میں علی کی فضیلت لکھنے کے لیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علی کی فضیلت کو بہت چھپایا گیا، ایسا چھپایا گیا کہ اپنے تقیہ کی وجہ سے نہیں بیان کرتے تھے، دشمن بغض کی وجہ سے نہیں بیان کرتے تھے۔ تب علی کی فضیلت اتنی موجود ہے کہ مشرق سے مغرب تک وقت گزرتا چلا جاتا ہے، علی کی فضیلتیں بیان ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو فضیلتیں چھپائی گئی ہیں تب یہ عالم ہے، اگر فضیلتیں بیان ہو جاتی تو کیا حشر ہوتا؟ بتاؤں کیا حشر ہوتا؟ میں نہیں، رسول کہتے ہیں کہ اگر علی کی ساری فضیلتیں اکٹھا کرنی ہے تو سمندروں کو سیاہی میں بدل دو، درختوں کو قلموں میں بدل دو، جن اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں تب بھی وقت ختم ہو جائے گا، سمندر ختم ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، علی کی فضیلت تمام ہونے والی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل محمد۔ علی کی فضیلتوں کو کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، اور کیوں کرے جس کی فضیلتوں میں قرآن نازل ہو گیا،
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ کس کے بارے میں ہے؟ علی کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم علی کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم یعنی علی. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ یعنی علی. ان هو الا عبد انعمنا علیہ یعنی علی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت الرسالہ یعنی علی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یعنی علی. توجہ کیجئے گا، علی کی فضیلتوں میں قرآن کی آیتیں بڑھ کر آواز دیتی جاتی ہیں. کل شیء احصیناہ فی امام مبین یعنی علی. اولئک هم خیر البریہ یعنی علی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یعنی علی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم یعنی علی. یعنی دنیا کے فضیلت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں فضیلت ہو اور علی نہ ہو. تاریخ اسلام کی جس فہرست کو اٹھا کر دیکھ لیجئے سر فہرست علی نظر آئیں گے. زہد کی فہرست ہو تو سب سے اوپر علی کا نام. متقین کی فہرست ہو تو علی کا نام. صالحین ہو تو علی کا نام. شہداء ہو تو علی کا نام. مجاہد ہو تو علی کا نام. زاہد ہو تو علی کا نام. خیبر ہو تو علی ہے. احد ہو تو علی ہے. بدر ہو تو علی ہے. ہر طرف علی علی نظر آئے گا. دنیا کا گوشہ گوشہ علی کے نام سے بھرا ہوا ہے سوائے جہنم کے. اب اگر علی سے بچنا ہے تو سیدھے جہنم کا راستہ. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اسی منظر کو کسی شاعر نے کیا خوب نقل کیا ہے. اسی منظر کو کسی شاعر نے کیا بہتر نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ محشر میں ہے علی تو کوثر پہ ہے علی. محشر میں ہے علی تو کوثر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کتابیں بھری ہیں دنیا کا گوشہ گوشہ مولا کائنات کے نام سے، لیکن عزیزو ایسے با فضیلت انسان کی فضیلتیں دشمنوں سے برداشت نہ ہوئیں، کیونکہ ان کے سامنے دشمنوں کا کردار نمایاں نہ ہو سکا. لہذا علی کو اس دنیا سے رخصت کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں. سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. شبائے قدر چل رہی ہے، آپ مصائب مولا کائنات سنتے چلے آ رہے ہیں. کس طریقے سے مولا کائنات کو زہر دے کر، زہر بھری تلوار سے وار کر کر مولا علی کو دنیا سے رخصت کیا گیا. بس عزیزو زیادہ وقت نہیں لینا ہے. آپ لوگ سارے مصائب ضربت کے سن چکے ہیں کہ جیسے ہی مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے، عزیزو صبح کا وقت تھا نماز صبح پڑھانے کے لیے. ابن ملجم جو مولا علی کو شہید کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، ادھر مولا نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، ادھر ابن ملجم نے سر پہ تلوار ماری. سر پہ تلوار کا لگنا تھا کہ علی مسجد میں ایک طرف جھک گئے، ایسا جھکے کہ پھر تاب نہ لا سکے کہ خود اٹھ سکیں. مولا حسن نے نماز کو تمام کیا. حسن اور حسین نے علی کو اٹھایا اور دروازے تک پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں، اے بیٹا حسن، ان سے کہہ دو کہ اپنے گھروں کو چلے جائے. بابا کیوں؟ بابا کیوں؟ کیا بیٹا حسن تمہیں نہیں پتا تمہاری بہنیں گھر پہ؟ مجھ کو اس حال میں دیکھ کر بہنیں برداشت نہ کر سکیں گی. رونے کی آواز بلند ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز کوفے والوں کے کانوں تک پہنچے. میں کہوں گا اے مولا
یہ سن 40 کا کوفہ ہے جہاں آپ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز، صرف رونے کی آواز کوفے والوں کے کانوں تک نہیں جانا دینا چاہتے۔ یہ 61 ہجری کا کوفہ ہوگا جہاں آپ کی زینب و ام کلثوم ہوگی، آواز تو آواز، ارے بے ردا پورا خطبہ دے رہی ہوگی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ لو عزیزو، وہ وقت آ گیا مولا کا کہ مولا نے وصیتیں کر دی ہے، طبیب آ چکا ہے، اس نے بھی تجویز دے دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ علی کو تھوڑا سا آرام مل جائے، علی صحیح تو نہیں ہونے والے لیکن چاہتے ہو کہ تھوڑا آرام مل جائے تو علی کے لیے دودھ کا انتظام کر دو۔ بس یہ آواز کوفے کی گلیوں تک پہنچنی تھی۔ عزیزو، تاریخ منظر کو نقل کرتی ہے کہ بچوں کا ہجوم در علی پر آ گیا۔ اب جو حسن نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ننھے ننھے بچے ہیں، ہاتھ میں کوزہ لیے ہیں، کوزے میں دودھ ہے۔ اے بچوں، یہ کیا ہے؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا کو دودھ چاہیے۔ میں کہوں گا اے مولا زے نصیب، ارے ایک دودھ کی گزارش تھی، بچے اتنا کاسا لے کر آ گئے۔ مولا ذرا کربلا آئیے، 6 مہینے کا اصغر، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، دودھ تو چھوڑے پانی کی سبیل نہ ہو سکی۔ اجرکم اللہ۔ لو عزیزو، مولا نے وصیت کر دی۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے سلام کی آواز بلند کی، السلام علیکم۔ بس جیسے ہی سلام کی آواز کو بلند کرنا تھا، جناب زینب تڑپ گئی۔ اے بابا، ارے کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ اے بیٹا، ارے میرا وقت آ گیا، یہ دیکھو رسول آ گئے ہیں، وہ دیکھو جناب خدیجہ کھڑی ہے، وہ فاطمہ زہرا آ گئی ہے، بیٹا میں جا رہا ہوں۔ بس یہ کہہ کر جو علی نے آنکھیں بند کری، زینب نے خود کو علی کے جنازے پر گرا دیا، بلک بلک کے رونا شروع کیا۔ حسن آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، زینب کو سہارا دیا۔ میں کہوں گا اے بی بی زینب، ارے آپ کو باپ کا جنازہ ملا، جنازے پہ رونے کا موقع ملا، اب جنازے سے جدا کی جا رہی ہے، لیکن بی بی، ارے کسی نے جدا کرتے وقت تماچا تو نہ مارا، اے بی بی کسی نے جدا کرتے وقت تازیانہ تو نہ مارا۔ بی بی ذرا سکینہ کو دیکھے، باپ کا جنازہ ہے، شبر کا تازیانہ۔ اجرکم اللہ۔ لو عزیزو، مجلس تمام ہو گئی، بس آخری منزل، اور میں نے بات کو ختم کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو جناب حسنین نے جنازے کو پیچھے سے اٹھایا، آگے سے جنازہ خود بخود اٹھا، لے کر گئے نجف میں دفن کر دیا۔ اب جو پلٹ رہے تھے تو کسی نے پلٹتے وقت سوال کر دیا، اے مولا یہ بتائیے یہ جنازہ آگے سے خود بخود کیسے بلند تھا؟ حسنین جواب دیتے ہیں، ارے میرے بابا کو جنازے، میرے بابا کے جنازے کو اٹھانے کے لیے جناب جبرائیل اور جناب میکائیل آئے تھے، آگے سے جنازہ انہوں نے اٹھایا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میکائیل اور جبرائیل، ارے آپ آ گئے، آپ کا احسان، لیکن اگر آپ نہ بھی آتے تو علی کے بیٹے موجود تھے جو علی کا جنازہ اٹھا لیتے۔ اگر آنا ہی ہے تو کربلا میں آئیے گا جہاں حسین کا جنازہ بے گور و کفن 3 دن تک جلتی زمین پر پڑا رہے گا، کوئی اٹھانے والا نہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود حاضرین مجلس کی دلیل نیک حاجات کو پورا فرما۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بانی مجلس کے والد کی طبیعت خراب ہے، ان کو جلد از جلد پنجتن پاک کے صدقے میں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ
ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ انور جہاں بنت علی محمد صاحب مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں۔